اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے یہ 40ویں نمبر آیات ہے سورہ بقرہ کی۔ یہاں سے خطاب خاص شروع ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ جل شانہ تعالی بنی اسرائیل کو وہ یاد دلا رہا ہے کہ جو اللہ سے انہوں نے وعدے کی ہے، اور اس میں ان کے 3 نقصانات کا ذکر کر رہے سنے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کا تخلص ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس کے عبرانی میں معنی ہے عبداللہ۔ تو بنی اسرائیل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی نسبت جو ہے اسرائیل کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے کہ اے بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹو، جو حضرت یعقوب جو کام کر رہا تھا وہ کام کرو۔ جس طرح کسی عالم کے بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا باپ عالم تھا، آپ بھی علم سیکھو۔ کسی انجینئر کے بیٹے کو کہا جائے گا آپ کا والد انجینئر تھا، آپ بھی انجینئرنگ سیکھو۔ تو اسی طرح آگے پھر آ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب یعقوب علیہ السلام کا موت قریب ہوا تو اس نے بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کس کی عبادت کریں گے؟ تو بچوں نے کہا کہ جس کی عبادت یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کرتے تھے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ سے انہوں نے وعدے کی تھے، جو ان لوگوں نے اللہ سے وعدے کی اور اللہ نے ان کو جو ہے ان کے اوپر انعامات کی، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے والی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُم مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، یعنی اول کافر کا معنی یہ ہے کہ کتاب پہلے ان کے پاس آیا تھا اور نبی بھی پہلے ان کے پاس آیا ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس نبی آنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے سے تم لوگ کفر اختیار نہیں کرو، انکاری نہیں بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پوری دنیا بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے کلام کے مقابلے میں، رسول اللہ کے سنت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حکم کو لو اور جو دنیا قلیل ہے اس کو چھوڑو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص اللہ سے ہی تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حق اور باطل کو گڈمڈ نہیں کرنا، کہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ دین اسلام نصرانیت اور یہودیت ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں، جس طرح اکبر نے ایک دین الہی بنوایا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ساری دینوں کو گڈمڈ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو گڈمڈ نہیں کرنا، حق اور باطل کو گڈمڈ نہیں کرنا ہے، اور تم لوگ حق چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ سمجھتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی جماعت کے ساتھ، یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی اسلام اجتماعیت کی درس دیتا ہے۔ اور أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی خود کو بلا دینا اور دوسرے کو کہتے ہیں نا، خود کو دوسرے کو نصیحت اور خود کو فصیحت، تو یہ کام نہیں کرنا۔ یہ یہودیوں کے 3 جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے، ان کے 3 نقصانات کا۔ ایک یہ کہ تحریف قرآن، یہ قرآن کے اندر تحریف کرتے تھے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی یہ اس میں کتمان کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اور کتمان فی الحق، یہ جو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کتمان حق یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور سستی کیا،
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خود جو ہے اپنے آپ کو بھول جانا اور دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ سستی بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تین ان کے جو ہے ذکر کیا اللہ جل شانہ تعالیٰ نے ان کے نقصانات کو، اور اس کے بعد جو ہے مومنین کا تین صفات ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی مومن کے لیے صلاۃ، صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرہ۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی مومنوں کے لیے یہ تین انعامات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے تین نقصانات، اور یعنی کتمان تحریف القرآن، کتمان الحق اور سستی، اور مومنوں کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی تعاون حاصل کرنے، صبر سے تکالیف آئے گی تو صبر کرنا، اللہ سے رابطہ جوڑنا ہے جب تکالیف آ جائے۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مہنگا کام ہے، یعنی بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن مومنوں کے لیے آسان ہے۔ اور پھر مومن کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جس کا عقیدہ یہ ہو، جس کا سوچ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو جو اللہ کی طرف جائے گا وہ اللہ والے کام کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کا یہ خیال ہو، جن کا یہ یقین ہو، انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو مومن کا کیا کام ہے؟ مومن کے تین کام ہیں، صبر، صلاۃ، یعنی صبر کرنا تکالیف، اللہ سے رابطہ کرنا، اور یہ سوچنا کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ صبر کرے گا۔ پھر دین جو ہے یہ سکھاتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، کوئی بھی حال ہو، کچھ بھی ہو۔ مقابلے میں فرعون کیوں نہیں ہو؟ حضرت موسیٰ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ساحران تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، فرعون کا ساتھ نہیں دیا۔ دین یہ سکھاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور نہ حق کا ساتھ نہیں دینا ہے، چاہے مقابلے میں کتنا بڑا بادشاہ ہو، کتنا بڑا ظالم ہو، کتنا بڑا طاقت ہو، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ حق چاہے کتنا بھی کمزور ہو، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔